استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں، لیکن بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پہ باقاعدہ حملے کر دیے ہیں۔ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم کسی بھی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اس پہ بھی ہمارے یہاں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بھی فارغ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے نا، کئی بہت سے لوگ جو آزاد کشمیر میں موجود تحریک انصاف ہے نا، جو ہے تو تحریک انصاف لیکن تحریک انصاف نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ نااہل سربراہ ارکان منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ الیکشن چوری ہو چکا ہے، اصل لڑائی اب شروع ہونے والی ہے۔ یار تھمبنیل بتا تو آپ نے ایک چیز تو چھوڑ دی، وہ گدھے بڑھ گئے۔ میں اسی طرف آ رہا تھا تو آپ نے مجھے موقع مجھے جو گدھوں سے محبت ہے وہ میں نے فوراً ظاہر کر دی۔ یہ آپ نے ہی لکھا ہے، گدھے بڑھ گئے، یہ میں نے تھمبنیل میں لکھا ہے۔ نہیں، یہ حقیقت تو اکنامک سروے آف پاکستان کی ہے، لیکن پہلے ہم کچھ کمنٹس، ہاں محبت نام ہے۔ اچھا، ایل ایکس اے اوکے، اچھا ایل ایکس اے وہ لکھتے ہیں کہ فار شہباز گورنمنٹ، یو نیور نو، میرے خیال سے لکھتے ہیں اچھا فار شہباز گورنمنٹ نو وی ڈونٹ ہیو اینی ڈالر، آگے لکھا ہوا ہے اوورسیز پاکستانی۔ اچھا، تو چلیے ایلیکس، یہ آپ کا فیصلہ ہے اور ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کے دنوں میں ریمیٹنسز بڑھی تھیں، اس حکومت کے دنوں میں کم ہوئی ہیں، یہ تو ہمیں فیصلہ سمجھتے ہیں، یہ تو ہمیں فیصلہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایلیکس صرف انگریزی سمجھتے ہیں، یہ کیسے پتا؟ کمنٹ لکھا ہے نا، تو یار یہ کون سی لاجک ہے؟ ہمیں سنا ہے تبھی تو کہا ہے نا، ہم پہ ہی کمنٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پرائرٹی نیدر شوڈ بی عمران نور پی ٹی آئی، اٹ شوڈ آلویز بی پاکستان۔ یس۔ اچھا، کے ایم ایل گلوبل، اچھا یہ آج آپ ایبریویشن پہ آئے ہیں، اوکے ٹھیک ہے۔ یہ تو مجھے کسی کاروباری اکاؤنٹ کا نام لگ رہا ہے، وہ پتہ نہیں لکھتا ہے یا لکھتی ہے، کیونکہ کے ایم ایل لکھا ہوا ہے۔ You guys don't understand economics. Why Pakistan is here is all due to not charging enough taxes. Second, public don't pay taxes. Country run on taxes, not begging to other countries. Third, there is no implementation. Rich people don't pay their share. بالکل ٹھیک ہے، مطلب اس میں اکانومی کی بات ہی نہیں ہے یا اکنامکس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے معیشت دان ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے سمجھدار ذمہ دار شہری ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے، کیا کریں، یہ حقیقت ہے جی۔ اور باتیں موسموں کے چہرے سے زردیاں نہیں جاتی، انڈے والی نہیں، وہ دوسری والی۔ پھول کیوں نہیں لگتے خوشنما نہیں معلوم، آج سب کو دعویٰ ہے اپنی اپنی چاہت کا، کون کس سے ہوتا ہے کل جدا نہیں معلوم، کون کس سے ہوتا ہے کل جدا نہیں معلوم۔ احمد فراز صاحب، اچھا زبردست، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا اقبال بلند فرمائے جو استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں، لیکن بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو کل جب ترین صاحب آئے تب لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی، ترین صاحب بات نہیں کر رہے تھے۔ پھر جب ترین صاحب روانہ ہو گئے، روانگی سے پہلے بات کرنے کی کوشش کی، روانگی پر بات کرنے کی کوشش کی، تو ترین صاحب بات کرنے کو دستیاب نہیں تھے۔ اور یہی علیم خان صاحب نے کچھ برائے نام بات چیت کی، فواد چودھری صاحب سے، علی زیدی صاحب سے، باقی لوگوں سے، تو وہ تو بڑے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں، تو وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے باقاعدہ۔ مطلب میڈیا اگر بات کر رہے ہیں نا، تو آپ جیسے مجھ سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے اگر آپ نے کوئی سوال پوچھا ہے تو پوچھیے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا مستقبل ہے جہانگیر خان ترین کی پارٹی کا؟ یہ والی حالت تھی، بولتے رہو، میں سن ہی نہیں رہا، میں دیکھ ہی نہیں رہا، ان لوگوں کی یہ والی حالت تھی۔ سوال کا جواب معلوم نہیں تھا یا دینا نہیں چاہتے تھے؟ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں، تو بڑے مجبور بیٹھے ہوئے تھے یہ تمام لوگ، سب ایسے منہ چھپا رہے تھے۔ اسٹیج پہ ایک موقع پہ تالیاں بج رہی تھیں، علی زیدی صاحب جو ہیں وہ تالی بھی نہیں بجا رہے تھے، برابر میں فیاض حسین چوہان سے بات کرتے۔ مجھے حیرت ایک بات تھی، چوہان صاحب بھی اداس بیٹھے ہوتے، وہ کیوں اداس ہیں؟ چوہان صاحب نے تو پی ٹی آئی پہ باقاعدہ حملے کر دیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو پی ٹی آئی پہ کسی نے
لیکن چوہان صاحب جو ہے, یہ الفاظ سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ جی میں سمجھ گیا, ہاں سننے والے سمجھ گئے, دیکھنے والے سمجھ گئے. تو چوہان صاحب اگر یہ کر رہے تو چوہان صاحب کیوں اداس تھے؟ چوہان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہم کسی بھی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں. یہ تو پھر وسیع تر مفاد نہ ہوا, ٹھیک ہے نا, یہ تو پھر نائل ہے نا, آپ دیکھیں محدود تر مفاد ہوا چوہان صاحب کا. اچھا خیر اینی ویز, نائل, لیکن ترین صاحب نااہل, تنویر الیاس صاحب نااہل, علیم خان پر ڈھیروں کرپشن کی کیسز. اب یہ لوگ پارٹی چلائیں گے تو مطلب ایسے تو یہ کمپنی نہیں چلے گی. اس پر سہیل وارث صاحب کو چاہیے ابھی سے فیصلہ دے دیں, یہ کمپنی نہیں چلے گی. آئی پی پی نہیں, این پی پی ہونا چاہیے, نائل پاکستان پارٹی. یہ جو کر رہے تھے مجھے حیرانی تھی, اور جو لوگ ان کے ساتھ پریشان ہیں وہ تو صاف نظر آ رہے تھے چہروں سے کہ کیا ہوا ہے. اور آپ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں چلیں گے نہیں چلیں گے, آپ فواد چوہدری صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں, ابھی تک پاکستان تحریک انصاف لکھا ہوا ہے. اچھا, علی زیدی کے تو نام میں پی ٹی آئی موجود ہے نا, علی زیدی پی ٹی آئی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نام میں موجود ہے. فیصل واوڈا صاحب ان کے نام میں پی ٹی آئی موجود ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ, ان کے بایو بھی اب تک چینج نہیں ہوئے ہیں, ان کی وجہ شہرت ہی پی ٹی آئی. ہاں, اور یہ لوگ سب کے سب ادھر جا چکے مگر ان کے بایو بھی چینج نہیں ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کا حال ہے, اور یہ پتہ نہیں اس پارٹی میں کیسے چل پائیں گے. اب یہ خود بھی پریشان ہے اس چیز پر. فواد صاحب مطلب ایک افتخار عارف صاحب کا شعر ہے کہ وفا کی خیر مناتا ہوں بے وفائی میں بھی, میں اس کی قید میں بھی ہوں, میں اس کی قید میں بھی ہوں, قید سے رہائی میں بھی. تو یہ بالکل حسب حال ہے. جی اینی ویز, تو ایسے تو نہیں چلے گا. اب آ جائیے گدھوں کے بڑھ جانے پر. اکنامک سروے آف پاکستان میں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے یوٹیوب کا. اچھا, مختلف چیزوں کے نمبرز آئے نا. اسی طرح سے اکنامک سروے آف پاکستان میں پتہ چلا ہے کہ ٹویٹر کے صارفین جو ہیں ہمارے ہیں وہ سب سے کم ہیں. اچھا, فیس بک کے صارفین دوسرے نمبر پر ہیں. ٹک ٹاک بھی ہمارے ہاں ہمیں لگتا ہے ہر شخص ٹک ٹاک کا دیوانہ ہے, دیکھنے کی حد تک تو ہے کیونکہ ڈانس ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں لوگ. لیکن ڈانس ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جو کپلز کی عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, ہم سب دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس سے آگے ٹک ٹاک بنانے والا اکاؤنٹ بنا کے وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں, تو وہ بھی بہت تھوڑے ہیں, وہ بھی کوئی پاگل پن کی حد تک نہیں ہے. یوٹیوب سب سے اوپر ہے. لوگوں کو یوٹیوب سے یہ بھی ہے کہ وہ they can make money out of it. ٹویٹر پہ یہ نہیں ہے, اور ٹویٹر جو ہے وہ چونکہ آپ کو فیس بک پہ آپ آتے ہیں آپ کو بڑا ملتا ہے نا, بوم ملتا ہے, اپنی فیملی دوست وغیرہ وہیں سے توجہ ملنا شروع ہوتی ہے. ٹویٹر پہ توجہ نہیں ملتی تو لوگ آ کے نکل بھی جاتے ہیں. ٹویٹر پر وہ لوگ ہیں نا جو لائم لائٹ میں ہیں پہلے سے. پہلے سے تو لائم لائٹ میں ہوتا نہیں نا کوئی, اس پہ بھی ہمارے یہاں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بھی فارغ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے نا کئی بہت سے لوگ جو ہیں. لیکن بہرحال یہ جب نمبر آئے ہیں تو ان میں ایک اور چیز آئی ہے کہ ہمارے اکنامک سروے میں پچھلے سال غالباً 57 لاکھ گدھے تھے ملک میں. اچھا, اب کی بار ملک میں گدھوں کی تعداد ہو گئی ہے 58 لاکھ. تو پاکستان میں گدھے جو ہے, اچھا یہ ہر اکنامک سروے میں ہوتا ہے کہ گدھے بڑھ جاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں یہ خبر آتی ہے کہ ہم چین کو گدھے بھیج کر زر مبادلہ کے ذخائر کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم ہر بار کرتے ہیں. اب کی بار بھی ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کمانے کے 1 لاکھ مواقع موجود ہیں. اگر ہم 20,000 روپے کا ایک گدھا چین کو بھیج دیتے ہیں پاکستانی, تو ہم کوئی بات کریں, کوئی سمجھ لیں کہ شاید $50 کی, تو $50 انٹو 1 لاکھ, یا چونکہ تمام 57 لاکھ تو اندر نہیں رکھیں گے نا, اور بھی باہر بھیج سکتے ہیں, تو زیادہ بھی بھیج سکتے ہیں. تو کمائی کا اچھا موقع ہے. گدھے بڑھ گئے ہیں ملک میں. یہ حقیقتاً گدھے ہیں. صحیح بات ہے. ہاں, یہ وہ نہیں ہے کہ بالکل ہی گدھے ہو تم, یہ حقیقتاً گدھے ہیں. تو یہ بھی 1 لاکھ بڑھ گئے. اب آخر میں رہ گیا کشمیر کا الیکشن. جی, جو کشمیر کا الیکشن ہے اس میں کون جیتا؟ ضیاء القمر. کس پارٹی سے؟ پاکستان پیپلز پارٹی. دوسرے نمبر پر آئے مشتاق منہاج صاحب, بولتا پاکستان والے, جو نصرت جاوید صاحب کے ساتھ بیٹھ کے شو کرتے تھے اور ایک عرصے سے نون لیگ کو پیارے ہو چکے. نصرت جاوید صاحب دوسرے نمبر پر, پاکستان تحریک انصاف غالباً چوتھے نمبر پر آئی ہے. تو خالی کردہ نشست وہ تو پاکستان تحریک تنویر الیاس صاحب کی تھی. جی, کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو جیتے گا. یہ کھمبے کو بھی تو پتھر چاہیے نا, یہ دعویٰ تھا نا. تو ہوا یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب بعض رائے کے مطابق انہوں نے, اور پاکستان تحریک انصاف, موجودہ پاکستان تحریک انصاف, اس کے کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی, موجودہ تحریک انصاف جو آزاد کشمیر میں موجودہ تحریک انصاف ہے نا, جو ہے تو تحریک انصاف لیکن تحریک انصاف نہیں ہے,
تو اس کے لوگوں نے یہ باقاعدہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ چونکہ پلیس کیا گیا ہے پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے وہ نہ جیتے. اچھا تو یہ تنویر الیاس صاحب نے بھی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کیمپین چلانے کا موقع صحیح طور پر نہ دیا گیا. ایک تو یہ حقیقت ہے, لیکن اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف موجودہ جو اب جس حالت میں بھی تحریک انصاف وہاں پر ہے بدلی ہوئی, تو اس تحریک انصاف نے بھی کوشش کی کہ یہ کینڈیڈیٹ چونکہ اب اس تحریک انصاف جو کھمبا کھڑا کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس کی طرف سے ہے تو اس کو جیتنے نہ دیا جائے. تو یہ ڈھیر ساری کوششیں تھیں. نون لیگ کی کوشش تھی, پیپلز پارٹی کی کوشش تھی, تحریک انصاف آزاد کشمیر کی کوشش تھی کہ تحریک انصاف نہ جیتے, اور بھی کچھ لوگوں کی کوشش تھی. تو ان تمام کوششوں نے مل کے اس کینڈیڈیٹ کو ہروا دیا ہے, اندر سے ہی ہروایا گیا. تو ایسے لڑائی کی خبریں آ رہی ہیں کہ لڑائی ہونے والی ہے اور دھاندلی کا الزام بھی لگا دیا گیا ہے اس الیکشن پر. نون لیگ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ٹھپے مارے ہیں, دھاندلی کی ہے. پھر وہاں پر پی ٹی آئی آزاد کشمیر بھی کہہ رہی ہے کہ ٹھپے مارے ہیں اور دھاندلی کی ہے. یہ تو لڑائی ہو گئی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی. اس سے پہلے ہمیں چودھری منظور صاحب ایک خطاب میں اور پھر مریم نواز شریف کے سیکرٹری ان کو جواب دیتے ہوئے نظر آئے کہ مریم بی بی اللہ نہ کرے آپ بے نظیر بنے, میں دعا کرتا ہوں, بھائی مروانا پڑتا ہے, باپ مروانا پڑتا ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, شوہر کو جیل میں ڈالنا پڑتا ہے, شوہر کی زبان کٹتی ہے, اللہ نہ کرے آپ بے نظیر بنے, بے نظیر بننے کے لیے بہادر بننا پڑتا ہے. یہ انہوں نے کہہ دیا. مریم نواز کے پولیٹیکل سیکرٹری نے ان کو جواب دے دیا. لڑائی کے آثار تو پچھلے کچھ دنوں سے نظر آ ہی رہے ہیں. زرداری صاحب اپنا سی وی دے رہے ہیں, $100 ارب جمع کر کے دکھاؤں گا. نون لیگ اپنا سی وی دے رہی ہے اور نون لیگ سی وی میں وہی کام کر رہی ہے جو ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں نا, فگر فجنگ. تو نون لیگ کہہ رہی ہے $2600 ارب تھے جب میاں صاحب یہاں پر تھے, پتہ نہیں کس کے خزانے میں تھے, میاں صاحب کے اپنے خزانے میں ہٹا دیں اور 6 بھی ہٹا دیں. ہاں, تو مجھے لگتا ہے میاں صاحب کے اپنے خزانے میں تھے یہ ڈالر. تو یہ جو لڑائی ہے یہ اب آپ کو پی سی بی میں بھی نظر آ رہی ہے, بڑی شدید قسم کی. شہباز شریف صاحب, باقی لوگ, یہ سیٹیز آپ کو ان کی تمام تر محنتوں کا صلہ دینا چاہتے ہیں جی. اور نون لیگ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بار پھر ذکا اشرف صاحب کو لے کر آ رہی. تو لڑائی کی آپ کو ملٹیپل وجوہات آہستہ آہستہ نظر آ رہی ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ زرداری صاحب منا لیں گے, یعنی سیٹی صاحب کا مقابلہ بھی ہے اور مقابلے کے علاوہ پیپلز پارٹی کوشش بھی کر رہی ہے. تو دونوں چیزیں مل کے زرداری صاحب منا لیں گے, مقابلہ ہوگا اور مقابلے میں ذکا اشرف صاحب جو ہیں وہ شاید جیت جائیں گے. اوکے ناظرین, طارق متین سے گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.